السلام علیکم، ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل۔ اچھا جناب، آج ہم تھوڑی سی مینٹیننس کر رہے ہیں واٹر لیلیز کی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو پوری روٹین ایک دفعہ دکھا دوں۔ میں نے ایک مختصر سی ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی صفائی وغیرہ کے بارے میں جو پاٹس کی ہم کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اور بھی جو اس کے وہ چیزیں ہیں واٹر لیلیز کو پاٹس میں مینٹین کرنے کی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو جیسے ہم باقی پودوں کو جب ہم پاٹ میں لگاتے ہیں تو ایک لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے پہلے یہ کہ واٹر للی کو جب آپ لگاتے ہیں پاٹ میں تو اٹ ٹیکس اے بٹ آف ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن ان دیٹ انوائرمنٹ، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً پھول دینا شروع کر دے، بعض اوقات اٹ ٹیکس منتھس اینڈ ان فار سرٹن ویرائٹیز لائک دس وانویزا یہ تو سالوں لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بی پیشنٹ، انتظار کرنا سیکھیں۔ دوسرا یہ کہ ایک متھ ہے کہ پانی چینج کرنا ہے آپ نے واٹر لیلیز کا۔ پانی چینج کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے ریگولر بیسس پہ۔ ہاں، آپ کو لگے کہ بہت پانی گندا ہو گیا تو پھر آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں، بٹ دس از ناٹ اے ریگولر تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جناب، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ڈھیر یہ پتے نکالے ہوئے ہیں ان واٹر لیلیز سے، تقریباً یہ آدھے جو ہیں پاٹس یہ میں صاف کر چکی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہم کس قسم کے پتے نکالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ان کے، ہاں یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ جیسے میرا یہ سب تو میں کلین کر چکی ہوں، یا میں آپ کو پتے دکھاؤں، کہاں پر دکھاؤں جناب؟ اب ہمارے پاس یہ رہ گئے ہیں، دیکھیے جیسے یہ جو باہر پتے نکل رہے ہوتے ہیں نا پانی سے، یہ اس طرح سے ذرا جلدی خراب ہو جاتے ہیں دھوپ سے یا کیڑوں وغیرہ سے، ان کو آپ نے توڑ دینا ہے۔ اس کو میں کیسے کرتی ہوں کہ اندر آپ جائیں، اپنا ہاتھ اندر لے جائیں پورا پانی میں اینڈ تک، وہاں پہ آپ اس طرح سے اس طرح کر کے، اب وہ یہاں نہیں ٹوٹ رہا، وہاں پہ تو ٹوٹ گیا بڑے آرام سے، ایسے کر کے آپ ہاتھ سے توڑ لیں اور اس پتے کو آپ نے پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک پیلا سا پتا ہے، اس کو میں نے توڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں اندر سے بالکل اندر سے توڑوں گی، ورنہ تو اس کی جو ڈنڈی رہ جائے گی وہ راٹ ہو کے اور خراب کرے گی سارے اس کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ پیچھے کی طرف یہ 3-4 سوراخوں والے پیلے پیلے پتے ہیں، ان کو میں سب کو نکال دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جب بہت زیادہ لیوز ہو جاتے ہیں، جیسے اس گملے میں خود ہی سے پودے بن کے بہت زیادہ پودے ہو گئے ہیں، تو ان میں جو پتے نیچے کی طرف رہ جاتے ہیں نا، بڑے پتوں کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ زیادہ جلدی خراب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام ختم ہو گیا۔ جیسے دیکھیں یہ اوپر والا پتا ہے نا، یہ نیچے اس کے جو بھی پڑے ہیں یہ سب خراب ہیں، ان سب کو میں ریموو کر دوں گی۔ دوسرا صفائی میں آپ نے، اچھا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پرانے پتے ہوتے ہیں نا، ان میں اب یہاں میرے اوپر والے پودوں میں زیادہ ہے نہیں وہ مسئلہ، لیکن جو پرانے پتے ہوتے ہیں ان کے نیچے آپ کو سنیلز کے ایگز بھی نظر آتے ہیں، تو وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ باقی یہ الجی ہے یا سنیلز وغیرہ ہیں، وہ آپ کو جیسے نظر آئیں اس طرح آپ ریموو کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ پتے خراب ہو رہے ہیں، ان کو بھی میں توڑ دوں گی سب کو، تو یہ صاف ستھرے جو اندر پتے ہیں نا یہ رہ جائیں گے۔ اس میں ذرا سی بھی کوئی کام کریں تو مٹی فوراً پتے کے اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ کام ہو گیا۔ پھر ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کا کام۔ فرٹیلائزر آپ ڈالتے ہیں، جیسے کہ ہم کیا ڈالتے ہیں، این پی کے اگر آپ کو ہائی پوٹیشیم والی ملے گی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ملتی ہے تو 20-20-20 18-18 میرے اب یہ بہت بڑے پاٹس ہیں تو ان میں تھوڑا سا یہ بھر کے چمچ ڈال دوں گی، یہ 1 ٹیبل اسپون ہے اس طرح سے، اور اس کی میں پڑیا بنا لوں گی، جیسے کہ یہ شہریار نے ہمیں بنا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے موڑ کے اس طرح سے پڑیا بنا لی، اور اس کو آپ نے ڈالنا کیسے ہے، اب یہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ پودے کا سینٹر ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے سینٹر سے دور ہو کے جلدی سے اندر ہاتھ لے جا کے اور مٹی کے اندر، اب یہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی لیکن مٹی کے اندر اس کو پش کر دیں، اوپر سے مٹی برابر کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پودے کو ایک اسٹڈی سپلائی آف فرٹیلائزر ملے گی۔ دوسرا کاغذ آپ نے ایسا لینا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہم نے یہ لیا ہے نیوز پیپر۔ اچھا، جو چھوٹے پودے ہیں نا، نیچے جو چھوٹے گملے ہیں ان کے اندر میں چھوٹا یہ ٹیبل اسپون ہے یہ آدھا ڈالتی ہوں،
تو اس حساب سے جیسے بھی آپ کا سیٹ اپ ہے اس طرح سے آپ نے اماؤنٹ اس کی ڈٹرمن کرنی ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا اس کا فریکوینسی کیا ہوگی؟ بعض لوگ 15-20 دن میں بھی ڈال دیتے ہیں، بعض مہینے میں بھی ڈالتے ہیں. میں بہت ریگولر نہیں ڈالتی، میں صرف ان پودوں میں جن میں پھول نہیں آ رہا ہے یا جو مجھے لگ رہا ہے کہ جن کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہے ان کو دیتی ہوں. میں بہت زیادہ فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کرتی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اسٹیڈیلی آپ کو بہت سارے فلاورز ملتے رہیں تو آپ 15 ڈیز پہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جناب. یہ ہو گیا. اچھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک اور کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب پودا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ہمارے نیڈو کے ڈبے جو ہیں نا یہ ہر کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم نے اس میں فرٹیلائزر بھی رکھا ہوا ہے. تو اینی ویز اچھا کیا ہوتا ہے، آپ نے جب ایک دفعہ پودا لگایا نا تو اس کو اسٹیبلش ہونے دیں. کم از کم 2 سے 3 سال اس کو آپ چھیڑے مت، اس کو ڈیوائڈ نہ کریں، اس کو ریپلانٹ نہ کریں، ریپورٹ نہ کریں، تو پھر جو ہے وہ پودا ہیپی رہتا ہے. جیسے کہ یہ ہمارا جو لنزے ووڈ ہے اور بھی چند ایک پودے یہاں پر تقریباً 3 سال سے ہم نے ان کو بالکل نہیں چھیڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. اب اگلا 1-2 سال یہ اس طرح ٹھیک گزار لے گا. اس کو میں چھیڑوں گی تو فوراً اس نے اپنی فلاورنگ کم کر دینی ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا ورائٹیز ایز ویل. بعض پودے پسند کرتے ہیں، بعض نہیں پسند کرتے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جب بہت بعض اوقات اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے پودوں کی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پودا ہے نا وہ خود ہی سے اپنے آپ میں کمی کر لیتا ہے، یعنی اس میں سے بہت سارے پودے آپ کے جل جاتے ہیں. تو اگر ایسی سچویشن ہو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی پاٹ میں ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے، لائک اس کی بھی اگر آپ دیکھیں تو میں ہاتھ سے اگر دیکھوں اندر تو بہت جگہ ہے ابھی. تو اگر تو آپ کی ساری مٹی جو ہے وہ ٹیوبرز سے کور ہو گئی ہے اور بالکل کوئی جگہ نہیں رہی ہے تو پھر آپ کو ٹیوبرز نکالنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ لیکن یہ آپ کو اگر اتنا بڑا پاٹ لے رہے ہیں تو 4-5 سال 6 سال کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جناب آخری جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے مچھروں کا کنٹرول. اس کے لیے ہم ایک تو مسکیٹو فش استعمال کرتے ہیں جو اوپر میرے پاٹس میں نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی. وہ دکھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی ویزیبل نہیں ہوتی. لیکن دوسری ایک چیز جو میں نے ابھی امپورٹ کی ہے وہ یہ واٹر پلانٹ ہے. مجھے اس کا نام بالکل یاد نہیں ہے لیکن جو میں نے سنا پڑھا ڈفرینٹ ویڈیوز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کارنیورس ہوتا ہے اور یہ جو لاروے ہوتے ہیں مسکیٹو کے ان کو کھا لیتا ہے. تو میں نے یہ سارے پاٹس میں اب یہ لگا دیا ہے. رزلٹ ابھی تک تو بہت اچھا ہے. آپ پانی اگر نکال کے دیکھیں تو آپ کو کوئی اس میں لاروا نہیں نظر آئے گا، ورنہ تو جو مسکیٹو لاروے ہیں نا وہ ایسے تیرتے ہوئے آپ کو ویگل کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز میں بہت امپورٹنٹ بتانا بھول گئی کہ یہ جو ہم نے فلوٹر ڈالے ہوئے ہیں نا یہ ڈکویڈ، یہ فلوٹر آپ ایک حد تک ہی ڈالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اصل میں میرے پاس پاٹس ختم ہو گئے تھے، پاٹ رکھنے کی جگہ ختم ہو گئی تھی، تو اب میں نے یہ نئے پودے چھوٹے ٹبس میں لگانے شروع کر دیے. جیسے یہاں دیکھیں کہ وہ اتنی بڑھ گئی ہے یہ کہ پتوں کو جیسے لگ رہا ہے جگہ نہیں مل رہی. تو آپ کیا کریں کہ اس کو نکال کے، آپ کے پاس فش ہے تو فش کو کھانے کو دے دیں، ڈک ہیں، مرغیاں ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھی خوراک ہے. میں اپنی فش کو فش پونڈ میں ڈلوا دیتی ہوں. یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور اگر یہ پوری سرفیس کو کور کر لے گا نا تو آپ کے للی پیڈس کو جگہ نہیں ملے گی. ان کو بھی چاہیے ظاہر ہے واٹر سرفیس. تو اس لیے آپ اس کو وقتاً فوقتاً کم کرتے رہیں. یہاں ہمارے پاس نیٹ پڑا ہے چھوٹا والا اوپر. اچھا اس کے لیے میں استعمال کیا کرتی ہوں کہ یہ دیکھیں اب یہ شہریار ڈال رہے ہیں، یہ ساری پڑیاں دکھائیں ذرا، یہ ساری پڑیاں انہوں نے بنا لی ہیں اور اب یہ ڈالو ایک ایک پاٹ میں ایک ایک ڈالتے جائیں گے. بس یہ اتنا سا کام ہوتا ہے ہمارا، 5-7 منٹ اس میں لگتے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آج سارے پودوں کا بھی بھلا ہو گیا. تو یہ ہو گیا جناب، سرفیس کی بات ہو گئی. ہاں ایک بات یہ کہ ان پودوں کو فل سن چاہیے. آپ اس بات سے بالکل نہ ڈریں کہ دھوپ سے پتے خراب ہوں گے، سردی سے پتے خراب ہوں گے.
دھوپ میں گرمی میں بالکل بوائلنگ واٹر ہو جاتا ہے، سردیوں میں بالکل فریزنگ واٹر ہو جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی نقصان الحمدللہ میرے پودوں کو اب تک نہیں ہوا ہے۔ ان کو ڈھکنے کی، ان کو شفٹ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فل سن از واٹ دے لائک۔ پانی کو بہت زیادہ ٹیمپریچر مینٹین کرنے کی، بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دے آر ویری ایزی گوئنگ پلانٹس، ویری ریوارڈنگ، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور جناب اور تو کوئی بات میرا نہیں خیال کہ رہ گئی ہے۔ ہاں، یہ جو آپ نے پتے ریموو کیے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ جو اسپینٹ بلومز ہیں جو کہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو بھی آپ نکال دیجئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پودے کی جو انرجی ہے وہ ریڈائریکٹ ہوتی ہے ٹورڈز پروڈیوسنگ مور فلاورز۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اتنے ہی فلاورز واٹر لیلیز میں کھلتے ہیں۔ جیسے ایک یہاں یہ میرا کرومیٹیلا کھلا ہوا ہے، آج یہاں پر یہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ابھی میں نے فلوٹرز کے لیے بالٹیاں بھی استعمال کر لی ہیں، جگہ بالکل نہیں ہے۔ ہم پلاننگ ٹو ہیو سم پرماننٹ سلوشن۔ یہ دیکھیں اس واٹر للی میں کچھ نہیں کھلا ہوا ہے، یہ میکسیکانا ہے۔ اس میں نے بتایا آپ کو بلو کینڈی اور اس کا جو پرپل والا ہائیبرڈ ہے وہ دونوں ہیں۔ یہ ہمارا یہ تو نائٹ بلومرز ہیں، ظاہر ہے رات کو کھلیں گے۔ اور یہ ڈوبن ہے، اس میں ملٹیپل پلانٹس ہیں لیکن ایک ہی پھول کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارا آسٹریلین ہے، اس کا ایک پھول کھل چکا تھا کچھ دن پہلے اور اب یہ کلی آ رہی ہے، تو اس درمیان میں اس میں فلاور نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا روبی ہے، اگین اس میں ملٹیپل پلانٹس ہیں لیکن ایک ہی پھول کھلا ہوا ہے۔ یہ ہے جی اٹریکشن ہمارا، اس میں یہ 2-3 پلانٹس کا ایک ہی کلمپ ہے، تو ابھی ایک ہی پھول کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح ادھر آئیں، یہ وانویزا کا صبح کھلا تھا، جلدی بند ہو گیا ہے۔ بس خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بڑا ہی یہ کوئی موٹی پودا ہے۔ یہ ہے جی ہمارا پجن بلڈ، نئے پتے دیکھیں کس قدر خوبصورت ہیں، بلڈ ریڈ، پھول بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا، اگلا کھلے گا تو دکھائیں گے۔ یہ ہے ہمارا جی گلوریوزا، یہ ہمارا پنواری ہے، اس میں اکثر پھول کھلے ہوتے ہیں، بہت اچھا پودا ہے۔ اس پاٹ میں کوئی 5-6 پلانٹس ہیں، اور آپ دیکھیں ایک پھول ہے، ایک یہ کلی ہے، ایک یہ کلی ہے، ایک ادھر سے بڈ آ رہی ہے، تو یہ تقریباً ہر وقت اس میں پھول ہوتا ہی ہے۔ پھر ہے جناب یہ ہمارا پرپل جوائے، اور یہ اگین نائٹ بلومر۔ I hope I have covered everything regarding the maintenance of water lilies. Hope you enjoyed. I made this video especially for the new ones, and enjoy your water lilies. All right ji, happy gardening. Allah Hafiz.